شہباز خان نے حسب وعدہ سورج غروب ہونے سے پہلے خاصی کارآمد معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تھانے کے برآمدے میں اچھی خاصی اینٹیں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ شہباز خان کے بھیجے ہوئے سپاہیوں نے علاقے کے تمام بھٹوں کا تفصیلی سروے کیا تھا۔ شہباز خان بنفس نفیس ایک ٹیم کے ساتھ تھا۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آلہ قتل کے طور پر استعمال ہونے والی اینٹ کون سے بھٹے سے خریدی گئی تھی۔ شہباز خان نے پوری تفصیل سنانے کے بعد کہا، ملک صاحب، وہ بھٹا ہمارے قریبی ہے، اس کا نام ریاض سرامیکس ہے، RC اس کا مخفف ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے معلوم کیا کہ گزشتہ 1.5-2 ماہ میں انہوں نے کس کس کو اینٹیں فروخت کی ہیں؟ جی ہاں، میں نے بہت کرید کر پوچھا تھا، شہباز خان نے جواب دیا، مگر کوئی حتمی بات پتہ نہیں چل سکی۔ بھٹے کے مالک ریاض بھٹی سے بھی میں نے ملاقات کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ روزانہ کتنی ہی پارٹیاں اینٹیں لے کر جاتی ہیں، ہم کسی کا ریکارڈ نہیں رکھتے۔ پھر 1.5 ماہ پہلے ہم سے کون کون اینٹیں خرید کر لے گیا تھا، یہ بتانا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اور محلے میں تم نے جن 2 سپاہیوں کو مشن سونپا تھا، اس کی کیا رپورٹ ہے؟ ملک صاحب، چونکہ یہاں سے نزدیکی بھٹا ریاض سرامیکس ہے، اس لیے مقتول طفیل احمد کے گھر کے آس پاس جہاں بھی اینٹیں رکھی نظر آئی وہ سب RC مارکا ہی ہے۔ میں خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شہباز خان نے چونکنے والے لہجے میں کہا، ملک صاحب، جائے وقوع کے نزدیک ترین پائے جانے والے RC میں ایک اینٹیں ہماری کچھ رہنمائی کر سکتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس کی بات سن کر میں ہمتن گوش ہو گیا۔ شہباز خان نے بتایا، وہ اینٹیں مقتول کے گھر کے پچھواڑے یعنی جنوبی گلی میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، وہ اینٹیں عظمت باجوہ کی ملکیت ہیں اور اسی کے دروازے پر ایک جانب دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم عظمت باجوہ کو شامل تفتیش کر لیں تو کام کی کوئی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ایسے ہی شہباز خان نے پوچھا، ملک صاحب، آپ سلمہ کا بیان لینے گئے تھے کہ کامیابی ہوئی؟ کوئی خاص نہیں، میں نے کہا، سلطان کو ہم نے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ہے، کل اس سے مزید پوچھ گچھ کریں گے۔ کیا وہ طفیل احمد کے قتل سے انکاری ہے؟ شہباز خان نے پوچھا۔ ہاں، ابھی تک تو انکاری ہے، میں نے کہا، البتہ وہ تعویذ والا معاملہ صاف ہو گیا ہے۔ سلمہ نے تسلیم کر لیا کہ وہ تعویذ مقتول طفیل احمد نے سرمچو پیری سے بنوایا تھا، مگر سلمہ تک نہ پہنچ سکا، اس سے پہلے ہی وہ قتل کر دیا گیا۔ اب تو سرمے والی سرکار سے ملنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے، شہباز خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے شہباز خان کی خیال کی توثیق کر دی۔ پھر دوسرے روز ہم دونوں پیر سرمچو عرف سرمے والی سرکار کے آستانے پر پہنچ گئے۔ پیر سرمچو کا آستانہ بھی ویسا ہی تھا جیسا اس قسم کے پیروں کا ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، وہاں پر آنے والے لوگوں میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ میں نے دیکھا ان عورتوں کے چہرے پیر سرمچو کے لیے عزت و احترام کے جذبات سے چمک رہے تھے۔ پیر صاحب کا آستانہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک بڑا کمرہ انتظار گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، دوسرے بنسبت چھوٹے کمرے میں پیر صاحب بذات خود تشریف فرما تھے۔ ایک مجاوٹ ٹائپ ہٹا کٹا آدمی سب کو باری باری پیر صاحب کے حجرے میں بھیجتا تھا۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے، اگر ہم اپنی باری کا انتظار کرتے تو سارا دن نکل جاتا۔ اس لیے میں نے پرچی سسٹم پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور کاغذ کے ایک پرزیبر ملک صفدر یا تھانہ انچارج لکھ کر طے کرنے کے بعد اسے مجاور کو دیتے ہوئے کہا، یہ پیر صاحب تک پہنچا دیں، ہم ان کے خاص مہمان ہیں اور ہمیں جلدی واپس جانا ہے۔ مجاور نے سرتاپا ہم دونوں کا جائزہ لیا، پھر وہ پرچی لے کر اندرونی کمرے میں گھس گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اندر سے برآمد ہوا۔ پیر صاحب نے آپ کو یاد فرمایا ہے، اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں پیر صاحب کی حجرے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت وہاں اکیلے ہی تھے۔ ہم سے چند لمحے پہلے ایک سائلہ وہاں سے نکل کر گئی تھی۔ حجرے میں آ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئلے کی کسی کان میں گھسایا ہوں۔ شہباز خان نے ٹھیک ہی کہا تھا، پیر سرمچو کا رنگ توے سے بھی زیادہ سیاہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرما گہرا بسا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر بھی سیاہ رنگ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ پردوں کا رنگ بھی سیاہ ہی تھا۔ مجھے عجیب سی کراہت کا احساس ہوا۔ سرمے والی سرکار کمرے کے کونے میں لکڑی کی چوکی پر تشریف فرما تھی۔ پہلی نظر میں تو مجھے ایک کوا ہی لگا۔ ہم پر نظر پڑتے اس نے حلق کی گہرائی سے کہا، آئیے آئیے تشریف لائیے تھانے دار صاحب، آج کیسے راستہ بھول گئے؟ وہ بولا تو حلق کی گہرائی سے تھا، مگر اس کے ہونٹوں سے کوے کی کائیں کائیں جیسی آواز برآمد ہوئی۔ اس نے لباس بھی کالے رنگ کا ہی پہنا ہوا تھا، دھوتی اور کرتا۔ ہم کمرے میں بچھی دری پر بیٹھ گئے۔ دری کا رنگ بھی ہر چیز سے میچ کر رہا تھا، یعنی بالکل سیاہ۔ میں نے کمرے میں چاروں جانب نگاہیں دوڑانے کے بعد کہا کہ بلا یہ ہر طرف سیاہی سیاہی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ تھانے دار صاحب، اندھیرے ہی میں سے روشنی کا ظہور ہوتا ہے، اس نے متفکرانہ انداز میں کہا۔ اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا وجود بھی ختم ہو جائے۔ ہم یہاں اندھیرے میں بیٹھ کر دنیا جان کو رشد و ہدایت کا نور بانٹ رہے ہیں، آپ اسے سیاہی نہ سمجھے، یہ تو روشنی کا منبع ہے، ہیرے کی کان ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ASI نے پیر سرمچو کی لن ترانی پر جھوم کر داد دی، جو کہ واضح طنز تھا۔ سرمے والی سرکار نے مجھ سے پوچھا، آپ بھی کوئی تعویذ وغیرہ لینے کی غرض سے آئے ہیں یا کوئی قانونی پیچیدگی نے پریشان کر رکھا ہے؟ کوئی ڈاکو ہاتھ نہیں آ رہا یا کسی بدماش نے آپ کا جینا دوبر کر رکھا ہے؟ ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔
اور نہیں بابیو، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اس قسم کے مسائل سے نمٹنا ہم بخوبی جانتے ہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اگر کوئی تعویذ وغیرہ نہیں لینا تو پھر کیوں آئے ہو؟ ہم تعویذ لینے نہیں آئے بلکہ آپ کو ایک تعویذ دکھانے آئے ہیں، ASI نے وضاحت کی۔ تعویذ دکھانے؟ میرے کانوں میں کائیں کائیں سے مشابہ آواز ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیر صاحب کے چہرے پر سختی کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیسا تعویذ؟ اس نے کڑک کر پوچھا۔ میں نے مقتول طفیل احمد کی جیب سے برآمد ہونے والا تعویذ کھول کر سرمے والی سرکار کے سامنے کرتے پھر پوچھا، کیا یہ تخلیق آپ ہی کے دست مبارک کی ہے؟ وہ تعویذ کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ وہ ایک نظر تعویذ پر ڈالتا، پھر نگاہیں اٹھا کر ہمیں بھی دیکھتا۔ حجرے میں بسی ہوئی اگربتیوں کی بےتحاشا خوشبو مجھے ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ چاروں طرف اتنی زیادہ اگربتیاں سلگ رہی تھی کہ ان کے دھوئیں اور خوشبو نے فضا میں فرد کے بجائے گھٹن کا احساس پیدا کر رکھا تھا۔ آپ کو یہ تعویذ کہاں سے ملا؟ اچانک حجرے کی خاموش فضا میں پیر سرمچو کی آواز ابھری۔ اس نے اپنی آواز کو بارو بنانے کی پوری کوشش کی تھی مگر ایسا کوئی تاثر پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے سخت مگر غیر گستاخانہ لہجے میں کہا، سرکار، یہ تفتیش کا کام آپ ہمارے لیے رہنے دیں۔ آپ ہمیں وہ بتائیں جو ہم نے آپ سے پوچھا ہے۔ اسے میرا انداز ناگوار لگا مگر اس کے اظہار کے بجائے اسے روکھے لہجے میں کہا، ہاں یہ تعویذ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ طفیل احمد نے اپنی متوقع ساس کو آرام کرنے کے لیے مجھ سے بنوایا تھا۔ آپ کی اطلاع کی لرز ہے کہ طفیل احمد اب اس دنیا میں نہیں، شہباز خان نے کہا۔ ایسے کام کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر سرمچو کو دیکھا۔ آپ کون سی کام کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مدبرانہ انداز میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، ایک چیز کو دو آدمی کھینچ رہے ہوں تو جانتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں اس کی بات کو کوئی واضح معنی نہیں پہنا سکا، اس لیے خاموشی رہا۔ اس نے خود اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، بڑا بھیانک نتیجہ نکلتا ہے ملک صاحب۔ یا تو وہ چیز ہی ٹوٹ جاتی ہے یا پھر اپنے کھینچنے والوں میں سے کسی کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے، بعض اوقات تو دونوں ہی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ قبلہ، الفاظ ذرا آسان اور قابل فہم استعمال کریں، شہباز خان نے کہا۔ اشاروں کنائیوں کے بجائے صاف اور سیدھی بات کریں۔ وہ آنکھیں بند کر کے مراقبے میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر کے بعد ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا، صاف اور سیدھی بلکہ کھری بات ہے کہ طفیل احمد سلمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سلمہ راضی تھی مگر اس کی ماں کو رشتہ منظور نہیں تھا۔ طفیل نے اپنی ہونے والی ساس کا دل پگھلانے کے لیے مجھ سے تعویذ لیا۔ دوسری جانب سلمہ کی ماں اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کے بیٹے موسیٰ خان سے کرنا چاہتی تھی، لیکن سلمہ موسیٰ خان سے شدید نفرت کرتی تھی اور اس بات سے موسیٰ خان بھی بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے سلمہ کا دل اپنی جانب مائل کرنے کے لیے مجھ سے تعویذ بنوایا۔ ہمارا تو کام خدمت خلق ہے، ہم کسی کو مایوس نہیں کر سکتے، البتہ اونچ نیچ ضرور دکھا دیتے ہیں۔ موسیٰ خان میرے پاس تعویذ لینے سے پہلے اور طفیل احمد بعد میں آیا تھا۔ میں نے دونوں طلبگاروں سے کہا تھا کہ اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دیں، یہ دونوں میں سے کسی کی نہیں ہوگی، بہت خون خرابہ ہوگا، وہ دونوں بری طرح پچھتائیں گے۔ مگر ان پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ موسیٰ خان ہر قیمت پر سلمہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور سلمہ صرف اور صرف طفیل احمد کو حاصل ہونا چاہتی تھی۔ ہم نے تو دونوں کو خلوص نیت سے تعویذ بنا کر دیے تھے، وہ نہیں مانے تو اس میں تعویذوں کا بھلا کیا قصور؟ کلام الہی تو اپنا کام کرے گا نا۔ اپنی تقریر دل پذیر ختم کر کے سرمچو نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں تعویذوں نے اپنا اثر دکھا دیا ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس کے زبانی جواب کو میں نے بڑی وضاحت سے سمجھ رہا تھا۔ اس وقت میرا ذہن بڑی صورت کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری دیکھا دیکھی شہباز خان بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ، میں نے مصنوعی تشکر کے جذبات چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ اب لگیات یہ بھی بتا دیں کہ موسیٰ خان کا گھر کدھر ہے؟ سب نیڑے نیڑے ہی ہیں، وہ بولا۔ طفیل احمد اور سفینہ بیگم کا گھر آگے پیچھے ہے۔ سرمچو کے جواب نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے لمحے شہباز خان کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔ باہر آ کر میں نے شہباز خان سے کہا، اس کالے کوے کی تعویذ نے تو کیا اثر کیا ہوگا، مگر لگتا ہے موسیٰ خان نے کوئی کام ضرور دکھایا ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب، وہ عظمت باجوہ کا گھر بھی تو اسی گلی میں ہے۔ ہاں، تم نے بتایا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ شہباز خان بولا، تو پھر ادھر ہی چلتے ہیں۔ ادھر تو جانا ہی ہے شہباز خان، میں نے کہا، لیکن پہلے ذرا تھانے سے ہو لیں۔ پھر ہم تیزی سے تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم موسیٰ خان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میرے ساتھ اس وقت شہباز خان کے علاوہ 2 کانسٹیبل بھی تھے اور ہم سب سرکاری وردی میں تھے۔ موسیٰ خان کا گھر عظمت باجوہ کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ موسیٰ خان کے گھر کی پوچھ طفیل کے گھر سے ملی ہوئی تھی۔ میں نے عظمت باجوہ کے گھر کے سامنے اینٹوں کے چٹے دیکھ لیے تھے، وہ سب RC مارکا اینٹیں تھیں اور بالکل کوری۔ شہباز خان نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ 40-42 سال کی ایک صحت مند عورت دروازے میں نمودار ہوئی، پھر اپنے سامنے وردی پوش پولیس کو دیکھ کر گھبرائی۔ ہائے میں مر گئی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر میں نے آگے بڑھ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں نے کہا، بی بی سفینہ بیگم تمہارا ہی نام ہے؟
اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا تمہارا پتر موسیٰ کدھر ہے؟ ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے طفیل احمد کو قتل کیا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، آپ کو مغالطہ لگا ہے تھانے دار صاحب، میرا پتر ایسا نہیں ہے۔ سب ماؤں کا اپنے بیٹوں کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اپنے بیٹے کو باہر نکالو، وہ اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ کہاں گیا ہے وہ بولی، دکان پر ہوتا ہے اس وقت، ادھر مین بازار میں اس کی تمباکو کی دکان ہے۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، بس میں ہوں، سفینہ بیگم نے بتایا۔ ہم ماں بیٹے کا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایسے ہی شہباز خان کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ مین بازار کی طرف روانہ کرتے اسے ہدایت کر دی کہ وہ فلفور موسیٰ خان کو گرفتار کر کے یہاں لے آئے۔ پھر میں نے سفینہ بیگم سے کہا، ابھی تمہارا وہ بھلے مانس پتر گرفتار ہو کر یہاں آ جاتا ہے، جب تک ہم گھر کی تلاشی لیں گے۔ اس نے گھر میں ہماری مداخلت پر تھوڑا پسوپیش کیا، مگر میں نے ایک زبردست دبکا مار کر اسے سیدھا کر لیا۔ بی بی زیادہ اڑی نہ کرو، ورنہ میں تجھے بھی باندھ کر تھانے لے جاؤں گا اور اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ تجھے بھی حوالات میں بند کر دوں گا۔ وہ میری دھمکی میں آ گئی اور اندر جانے کے لیے اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ 5 مرلے پر بنا ہوا ایک اوس درجے کا مکان تھا۔ اس کے پیچھے 2 کمرے بنے ہوئے تھے، کمروں کے آگے برآمدہ تھا۔ اس کے بعد صحن تھا، صحن کے ایک جانب باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ ایک بانس کی سیڑھی باورچی خانے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس گھر میں موسیٰ خان کا باپ فرید خان کا انتقال ہو چکا تھا۔ سفینہ بیگم نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد موسیٰ خان نے مین بازار والی دکان سنبھال لی تھی۔ وہ جدی پشتی تمباکو کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر اچھی طرح پورے گھر کی تلاشی لے لی، مگر کوئی قابل گرفت چیز برآمد نہ ہوئی۔ پھر میں بانس کی سیڑھی کے ذریعے باورچی خانے کی چھت پر چڑھ گیا۔ باورچی خانے کی چھت پچھلے کمروں کی بنسبت خاصی نیچی تھی اور باورچی خانے کی چھت پر سے کمروں کی چھت پر جانے کے لیے وہاں ایک اور چھوٹی سی سیڑھی موجود تھی۔ اس کے صرف 3 قدمچے تھے۔ میں اس ننھی منھی سیڑھی کے ذریعے کمروں کی چھت پر پہنچ گیا۔ یہاں آ کر مجھ پر واضح ہو کہ سفینہ بیگم کے گھر کی چھت طفیل کے مکان سے قریباً 1 فٹ نیچے تھی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس چھوٹی سیڑھی کو چھت کے مشرقی کونے میں لگایا، پھر اس پر چڑھ کر پردے کی دوسری جانب جھانکا۔ یہ وہ کونا تھا جہاں سفینہ بیگم کے گھر کی چھت کی پردے کی مشرقی اور شمالی دیواریں آپس میں ملتی تھیں۔ میری نظروں نے جو کچھ دیکھا وہ بہت اہم اور چونکا دینے والا تھا۔ یہ طفیل کی چھت کا وہی کونا تھا جہاں اسے قتل کیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا اور ساری صورتحال روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ طفیل وقوع کے روز جب سلمہ کا انتظار کر رہا تھا تو یہاں سے بآسانی اس پر وار کیا جا سکتا تھا، اور یہ وار یقیناً موسیٰ خان نے ہی کیا ہوگا۔ اس کے پاس طفیل کو قتل کرنے کا ایک مضبوط جواز موجود تھا۔ وہ سلمہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر طفیل اس کے راستے کا کانٹا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس کانٹے کو چننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، چاہے وہ سرمچو کا تعویذ ہو یا اینٹ سے وار کرنے کی کارروائی۔ گلی میں شور کی آواز سن کر میں چھت سے نیچے اتر آیا۔ شہباز خان موسیٰ خان کو گرفتار کر کے لے آیا تھا۔ موسیٰ کی حالت سے لگتا تھا کہ یہاں تک آتے آتے اس کی اچھی خاصی خاطر توازی بھی کی گئی تھی۔ موسیٰ خان پستہ قامت اور خاصا ڈیل ڈول والا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں اس وقت خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ شہباز خان اسے ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب بڑی مشکل سے قابو آیا ہے، یہ ہمیں دیکھتے دکان چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ کیوں اے تلونڈی موسیٰ خان؟ میں نے اس کے منہ پر ایک تمانچہ مارا۔ اپنی ماں کے یار کو کیوں قتل کیا تم نے؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جناب، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ شہباز خان نے ایک جھمپ رسید کرتے ہوئے خوخار لہجے میں پوچھا، او ایک کھوتے دے کھور، ہمیں دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کیوں کی تھی تم نے؟ میں نے کہا، موسیٰ خان ہمیں سب پتہ چل گیا ہے، تمہارے پیر سرمچو نے بھی ہمیں تمہارے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے، اور میں نے خود اس جگہ کا معائنہ بھی کر لیا ہے جہاں گھات لگا کر تم نے اپنے رقیب کو شکار کیا تھا۔ تمہاری بہتری اسی میں کہ چپ چاپ اپنے جرم کا اقرار کر لو، ورنہ ہمیں اقرار کرانے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا سرکار، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو یہ ایسے نہیں مانے گا ملک صاحب۔ شہباز خان نے اس کی کمر پر ایک دھموکہ برسایا، اسے تھانے لے کر چلیں، میں خود اس کی زبان کھلواؤں گا، اس گور بجو کا فارمولہ ہے میرے پاس۔ سفینہ بیگم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس کے بیٹے کو بے قصور تسلیم کر لیں، مگر یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس دوران میں پورے محلے کو پتہ چل چکا تھا کہ پولیس نے طفیل احمد کے قتل کے الزام میں موسیٰ خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہمارے آس پاس اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے تھے، ان میں مقتول طفیل احمد کا باپ کبیر علی اور بھائی حبیب احمد بھی شامل تھے۔ کبیر علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب موسیٰ نے اقبال جرم کر لیا ہے؟ بھولے بادشاہ، مجرم اتنی آسانی سے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتے، اس مقصد کے لیے انہیں تھانے میں مہمان رکھنا پڑتا ہے۔ حوالات کی روح پرور ہوا کھانے کے بعد وہ کچھ اگلنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا جیسے جی چاہے تفتیش کریں، مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کا خون میری گردن پر آئے، اس لیے میں نے کسی پر اپنے شک کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ میرے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تم فکر نہ کرو کبیر علی، میں نے اس سے سیدھے سادے شخص کی سادگی پر دل میں ہنستے ہوئے بظاہر تسلی آمیز لہجے میں کہا، ہم بے گناہ اور قصوروار کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، تمہاری گردن پر کسی کا خون نہیں آئے گا۔
پھر ہم موسیٰ خان کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گئے۔ موسیٰ خان کے سلسلے میں مجھے عدالتی ریمانڈ کی ضرورت نہیں پڑی۔ حوالات میں گزاری ہوئی ایک ہی رات نے اس کا مزاج ٹھکانے لگا دیا تھا۔ وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا جو اس کی روایتی مہمان نوازی کا لطف اٹھاتا رہتا۔ معمولی درگت کے بعد وہ لائن پر آ گیا اور اس اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس نے اپنا جو بیان لکھوایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ دل و جان سے سلمہ پر عاشق تھا، مگر سلمہ کی نگاہیں کسی اور صورت پر لگی ہوئی تھی۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ سلمہ اور طفیل چھپ چھپ کر راتوں میں چھت پر ملتے ہیں۔ اس نے کئی مرتبہ انہیں اپنی آنکھوں سے راز و نیاز کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ان کی چھتیں ملی ہوئی تھی، اس لیے ایک دوسرے پر نظر رکھنا ان کے لیے خاصا آسان ہوتا تھا۔ موسیٰ خان نے اپنی پست قامتی اور نیچی چھت کی مشکل کو چھوٹی سیڑھی سے حل کر لیا تھا۔ وہ کہا کہ روز بھی اس نے اسی سیڑھی پر چڑھ کر طفیل احمد کے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ اگرچہ موسیٰ خان کی ماں سفینہ بیگم نے اس کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اپنے بہن کی بیٹی کو اپنے گھر ضرور لائے گی، حسینہ بیگم بھی اس رشتے پر کمر بستہ تھی۔ گھر کے کسی فرد نے اس راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی تھی، مگر سلمہ جس سے موسیٰ کی شادی ہونا تھی وہی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دو بار موسیٰ نے موقع پا کر سلمہ کو اپنے دلی جذبات سے آگاہ کرنا چاہا تو اس نے موسیٰ کو بری طرح جھڑک دیا تھا، بلکہ یہ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ سلمہ نے موسیٰ کی بے عزتی کی تھی۔ مایوس و نامراد موسیٰ نے دل برداشتہ ہو کر سرمے والی سرکار کے آستانے کا رخ کیا اور سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں والا تعویذ لے آیا۔ لیکن خاصا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جب تعویذ کی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو ایک رات اس نے حتمی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر 8 تاریخ کی صبح ہونے سے قبل ہی اس نے اپنے رقیب سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ میں نے چالان تیار کر کے دوسرے روز اسے عدالت میں پیش کر دیا۔ سرمچو پیر کی ایک ایک بات جزوی طور پر سچ ثابت ہوئی تھی۔ سلمہ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ ایک نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے، دوسرے کی پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرنے والی تھی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، محبت اور جنگ میں سب چلتا ہے۔ محبت اور جنگ میں اگر کامیابی ہو جائے تو انسان سرشار اور مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناکامی کی صورت میں تباہی اور ہلاکت خیزی ہی حصے میں آتی ہے، چاہے وہ تباہی کسی بھی نوعیت کی کیوں نہ ہو۔ طفیل احمد اپنے رقیب کی نفرت کا نشانہ بنا اور انتقام کی بھینٹ چڑھ گیا۔ موسیٰ خان کو اس کے کیے کی سزا ملی۔ سلمہ نے تاحیات شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ پوری زندگی محبوب کی یادوں کے سہارے بسر کرنا چاہتی تھی۔ اگر محبت کرنا واقعی جرم نہیں ہے تو اللہ جانے سلمہ کو کس جرم بے گناہی کی سزا ملی۔ اللہ کی مصلحتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ عقل انسانی کے لیے بس کی بات نہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سلطان کو میں نے اسی روز چھوڑ دیا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، ملک صاحب کی تفتیشی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آرا کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔